السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورینگا فوڈ لودھرا، حکیم محمد اسماعیل۔ ناظرین، جب ہم ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی یہ جو دوائی ہے یہ آپ نے ریگولر کھانی ہے، ود آؤٹ بریک، کنٹینیو جاری رکھنی ہے۔ یا ہم وہ دوائی کھاتے ہیں معالج کی، ہماری بیماری کو فرق نہیں پڑتا، یا بیماری دن بدن بڑھتی ہے، یا اس بیماری کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کافی بیماریاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے ایسے اکثر مریض دیکھے ہیں جو کہ غذا کم کھاتے ہیں، خوراک کم کھاتے ہیں، دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں۔ ابھی ایک گولی کھا رہے ہیں، ایک ٹیبلٹ کھا رہے ہیں صبح دوپہر شام، 6 مہینے سال کے بعد تو گولیاں ساتھ ہو جاتی ہیں، جی بلڈ پریشر کی ہوگی، شوگر کی ہوگی، کولیسٹرول کی ہوگی، یورک ایسڈ کی ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بیماریاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیسا علاج ہے جس سے مریض سے نہیں ہو رہے؟ یا وہ کون سے معالج ہیں جس سے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ گھروں کے گھر اجڑے جا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے۔ مسیحا تھے یہ اس شعبے میں، حکمہ اور ڈاکٹر حضرات، آج یہ بھیڑیے بن چکے ہیں، ٹیسٹوں کے نام پہ، لیبارٹریوں کے نام پہ، میڈیسن کے نام پہ، چیک اپ کے نام پہ، فیسیں پیسے ہیں۔ یہ مقدس شعبہ تھا، یہ پاکیزہ شعبہ تھا، یہ عظمت والا شعبہ تھا۔ آج ہم کیوں گھبراتے ہیں یہاں پہ جانے کے لیے؟ پھر ہم جانے کے بعد اگر ہم خرچے بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ رونا میرا نہیں ہے، یہ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنی بڑی رپورٹیں ہیں ان کے پاس، لاکھوں روپے لگا چکے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس شعبے کے متعلق کہ ڈاکٹر بنے ڈکیٹ، حکیم وسیلہ موت۔ ناظرین، ہمیں اپنے علاج کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے علاج کے لیے سمجھدار، کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے طبیب کا انتخاب کرو، اور طبیب کے لیے، معالج کے لیے پاک باز ہونا ضروری ہے، راست گو نیک ہونا ضروری ہے، متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، خوف خدا والا ہونا ضروری ہے، عشق مصطفیٰ والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک وسیلہ بنتا ہے اللہ سے شفا جو آتی ہے ہمیں لے کے دینے کے لیے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو حکیم ڈاکٹر کبھی بیمار نہ ہوتے۔ پہلے نمبر پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم غلط انتخاب کر بیٹھتے ہیں اپنا علاج کرانے کا، اپنا چیک اپ کرانے کا۔ پہلی غلطی یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین، جب تک صحیح تشخیص نہیں ہوتی کہ یہ بیماری کیا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا بنی، اور یہ بیماری کیسے ختم ہوگی، جب تک ہم سے تشخیص نہیں ہوگی، جب تک ہمیں سبب معلوم نہیں ہوگا بیماری کا، کیا علاج کریں گے؟
ٹیسٹ کروا لو، رپورٹیں کروا لو، 4 5 گولیاں کھا لو، کوئی نہ کوئی تو فائدہ دے گی، کبھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آئیں آج میں آپ کو علاج کا اصول اپنا بتاتا ہوں۔ اس اصول کے مطابق جب آپ علاج کروائیں گے تو یقیناً آپ فوری طور پہ صحت مند ہو جائیں گے۔ وہ علاج کیسا علاج ہے جو پوری زندگی دوائیاں کھانی ہیں؟ وہ بیماری کیسی ہے جو عمر کے آخری تک لگی؟ وہ علاج تو نہ ہوا، وہ تو ایک سزا ہوئی۔ علاج کے لیے جو رہنما اصول ہیں، سب سے پہلے جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں فوری طور پر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے پالنے والے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم بیمار ہوئے ہم اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، رکوع و سجود کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بہترین علاج ہے۔ پھر ہم ان حکمہ کے پاس جائیں، ان معالجوں کے پاس جائیں جو پاک باز ہوں، جو کاروباری نہ ہوں۔ اور معالج کو بھی چاہیے، حکیم ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو بیماری کا علم ہے، آپ جانتے ہو کہ اس کو یہ بیماری ہے، پھر آپ اس کا علاج کرو۔ خدارا اس وقت اس امت کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے، کاروباری حالات ڈاؤن ہیں، پیسہ عوام کے پاس نہیں ہے، مہنگے ٹیسٹ، مہنگی دوائیاں، مہنگی فیسیں اصل میں یہی بیماری کی وجہ بنتی ہیں جس سے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر معالج کو بیماری کے بارے میں علم نہ ہو، معالج کو علاج کے بارے میں صحیح تسلی نہ ہو تو وہ علاج نہ کرے، ریفر کر دے اپنے سینئر کے پاس، کسی اور ہاسپٹل میں اس کو ریفر کر دے۔ جب بیماری کا تشخیص ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے۔ اب بعض اوقات ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو دل کے مریض نہیں ہیں لیکن دل کی دوائیاں کھا رہے ہیں، معدے کے مریض نہیں ہیں لیکن معدے کی میڈیسن کھا رہے ہیں، گردے کے مریض نہیں ہیں لیکن گردے کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ بھائی تشخیص صحیح ہوئی ہوتی، علاج صحیح ہوا ہوتا، کوئی 15 دن 20 دن مہینہ مریض صحیح ہو جاتا۔ یہاں پہ تو مرض بڑھتے جا رہی ہیں، دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹر امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، مریض غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مورنگا فوڈ لودھنا کا پیغام ہے، التجا ہے۔ الحمدللہ ہم کافی بیماریوں کا فری میں بھی علاج کرتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے ہم علاج شروع کرتے ہیں۔ بیماروں کے لیے بھی یہی عرض ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را علاج میں جلدی نہ کریں۔ پہلا علاج قرآن پاک سے کریں، دوسرا علاج طب نبوی سے کریں، اور تیسرے نمبر پہ پھر آپ حکمہ کے پاس جائیں، آئیں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آج بے شمار خطرناک بیماریاں ہیں ہمارے اندر، جیسے دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد۔ یہ ایسی گندی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے جو جسمانی بیماریاں ہیں جتنا مرضی علاج کروا لے ہمیں کبھی شفا نہیں ہوگی۔
اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، مریض بھی طبیب بھی۔ جہاں پہ ہمیں شفا ملتی ہے وہاں پہ ہم جائیں، جہاں سے شفا آنی ہے اس سے ہم رابطہ پکا کریں، بحال کریں، انشاءاللہ اس سے ہمارا رابطہ پکا ہے، شفا پکی ہے۔ وہ ایک مریض کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، فقیر خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا اور علاج کو سنت سمجھ کر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اب وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے ان کی، اس کے باوجود بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت وقت پہ کرتے ہیں، اذکار تسبیح پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ سنت سمجھ کے جب علاج کے لیے ہسپتال جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دامن خدا، دامن مصطفیٰ، دامن قرآن نہیں چھوڑا۔ رات کو ان کو زیارت ہوتی ہے کہ یہ مکھن، یہ شہد یہاں پہ لگاؤ اور آپ کو شفا ملے گی، یا وہاں پہ خواب میں لگایا، وہ خواب میں لگایا یا دن کو لگایا تو شفا ان کو ہو گئی۔ تو فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب کو بلا کے، ڈاکٹر صاحب شفا کا وسیلہ آپ بنے ہیں، شفا مجھے اللہ نے دی ہے، اس کے حبیب نے خواب میں آ کے مجھے بتایا ہے۔ برادران اسلام آئیں، ہم بھی یہی در کھڑکائیں۔ یہ دروازہ کھڑکانے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ بیماروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے یہی در ہے۔ اگر اس در پہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو پوری زندگی بھاگتے رہیں، پھرتے رہیں، آپ کو کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔